السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر اور توشہ خانہ کیس کی سماعت تھی۔ حسب توقع عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے آج انتہائی شاندار دلائل دیے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی یہ سماعت تھی، اور اس 1 گھنٹے کی سماعت میں بیرسٹر سلمان صفدر نے پورا سائفر کیس لیرو لیر کر کے رکھ دیا ہے۔ لیرو لیر کا وہ پنجابی کا ایک ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایسے ہر چیز کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دینا۔ اور ہمیں یہ امید تھی، یہ توقع تھی کہ جب ٹرائل کورٹ سے نکل کر یہ معاملہ ایپلیٹ کورٹ یعنی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئے گا، تو وہاں پر اس سائفر کیس کو اسی طریقے سے ادھیڑ کے رکھ دیا جائے گا، جیسے اس سویٹر میں سے ایک دھاگا آپ ایسے کھینچتے ہیں تو اس کے بعد پوری سویٹر جو ہے وہ ادھڑ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ سائفر کیس کے ساتھ کیا ہے، میرے خیال میں اس کے بعد بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی شاندار طریقے سے ان کی ستائش ہونی چاہیے۔ ابھی یہ پہلی ایسی سماعت تھی جس پر باقاعدہ دلائل کا آغاز کیا گیا۔ پہلی سماعت پر آپ کو یاد ہے کہ جب نوٹس ہوئے اس میں صرف، اور نوٹس کے بعد گزشتہ سماعت پر جو ایف آئی اے کی ٹیم تھی وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور کہا گیا کہ جو وکیل ہے وہ آج پیش نہیں ہو سکے، اور اس پر مہلت لی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج تک یعنی 5 مارچ تک اس کیس پر مہلت دی، اور مہلت لینے کے بعد آج جب دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوئی تو یہ تیسری سماعت تھی جس پر باقاعدہ بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے اپنے دلائل کا آغاز کیا گیا۔ سلمان صفدر سابق وزیر اعظم عمران خان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی کے وکیل اپنے دلائل دیں گے، پھر اس کے بعد جو ایف آئی اے کی لیگل ٹیم ہے وہ دلائل دیں گے۔ آج ایف آئی اے کی جانب سے اپنا وکیل جو ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب راجہ رضوان عباسی کی جگہ جو حامد علی شاہ ہیں وہ ان کو وکیل کیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے۔ اور جو دلائل ہیں، جو آج کیس کی کاروائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو سارے آج جیسے کاروائی چلی اور کیسے کیسے بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے اس پورے کیس کو ادھیڑ کے رکھا، وہ ساری تفصیلات میرے خیال میں آپ کے سامنے رکھنا وہ ضروری ہے، تاکہ آپ اس ساری جو کاروائی ہوئی ہے اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں وہ غلطیاں تھیں جہاں پر ٹرائل کورٹ کی جانب سے اس کو نظر انداز کیا گیا اور ان کو چھپانے کی یا ان کو کور کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ ہونا تھا، ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ جب ٹرائل کورٹ کے اندر جب بھی یہ کیس چل رہا ہے تو جتنے بھی نقائص ہیں ان کو زیادہ نہیں اچھالنا چاہیے، چھپانا چاہیے، کور کرنا چاہیے، تاکہ جب ہائی کورٹ میں جائیں تو یہ چیزیں عمران خان کو فائدہ دیں۔ اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں دسمبر کے مہینے میں سائفر ضمانت کیس کی سماعت تھی تو اس وقت بھی یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی، اور میرے خیال میں جو کچھ تھوڑی بہت سکم یا خامیاں پی ٹی آئی لیگل ٹیم کو نظر آئیں، انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر کام کیا، اور آج اس کے جو فوائد ہیں وہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران دیکھے۔ اب میں باقاعدہ جو کیس کی ساری کاروائی ہے وہ تفصیلات میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں وہ غلطیاں سکم تھیں، اور کیسے کیسے بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے بڑے شاندار دلائل دیے گئے، اور 1 گھنٹے میں پورا کیس بیرسٹر سلمان صفدر نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ آج جو ایف آئی اے کے وکیل تھے انہوں نے وہ تبدیل کر دی، اور جسٹس ریٹائرڈ حامد علی شاہ نے اپنا وکالت نامہ عدالت میں جمع کروایا، اور انہوں نے وکالت نامہ جمع کرواتے ہی کہا کہ میں ایف آئی اے کی جانب سے نمائندگی کروں گا اور مجھے تیاری کے لیے مہلت دی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے انہوں نے کہا کہ اس کیس میں تو پیپر بکس کی تیاری کا بھی کوئی نوٹ آیا ہے، اور اس پر جو حامد علی شاہ تھے انہوں نے کہا کہ پیپر بکس ابھی تیار نہیں ہے، اور جو سلمان صفدر تھے عمران خان کے وکیل انہوں نے کہا کہ اس کیس میں تمام جو دستاویزات ہیں وہ تقریباً مکمل ہیں۔ ہم نے آخری سماعت پر کہا تھا کہ کون سا کیس پہلے سنا جائے گا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، اور اس پر پھر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ وہ پہلے سائفر کیس پر دلائل دیں گے، کیونکہ 2 کیسز تھے، توشہ خانہ والا کیس بھی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا، اور اس کے علاوہ جو سائفر کیس ہے یہ کیس بھی اس کے خلاف بھی جو اپیلیں ہیں وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ سلمان صفدر نے ایف آئی اے کو مزید تیاری کے لیے وقت دینے کی مخالفت کی،
اور جو وکیل تھے ایف آئی اے کے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر اگر کسی نے استدعا کی تھی تو مجھے معلوم نہیں ہے، پرسوں میرا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور اب میں اس کیس میں دلائل دوں گا۔ اور انہوں نے اور جو ایف آئی اے کے یہ نئے پراسیکیوٹر تھے حامد علی شاہ، انہوں نے معذرت، ایف آئی اے کے جو وکیل تھے انہوں نے تیاری کے لیے 1 ہفتے کا وقت مانگا اور کہا کہ میری استدعا ہے کہ 1 ہفتے کا وقت دیا جائے، غیر ضروری تاخیر نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد جو بیرسٹر سلمان صفدر تھے انہوں نے اپنے دلائل کا باقاعدہ آغاز کیا، اور سلمان صفدر کی جانب سے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے 30 جنوری 2024 کو میرے موکل کو سزا سنائی تھی۔ خصوصی عدالت نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مختلف سیکشنز کے تحت سزا سنائی۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے سیکشن 5B، 5A اور 53B کے تحت یہ سزائیں سنائی گئیں۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے سیکشن 5A کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے سیکشن 5B میں 2 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ ٹرائل کورٹ نے سیکشن 53A کے تحت 10 سال قید کی سزا سنائی۔ بانی پی ٹی آئی کو یعنی عمران خان کو 15 اگست 2023 کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 19 اگست کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو جج تھے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے کہا، جو ایف آئی اے کے وکیل تھے، وہ درمیان میں جب وہ بول رہے تھے انہوں نے کہا کہ پہلے سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ اپنے دلائل دے لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی جو کارروائی ہے وہ دیکھی جائے گی۔ اور تیاری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابھی بیرسٹر سلمان صفدر دلائل دے رہے ہیں، ان کو مزید دلائل دینے کے لیے ایک وقت بھی درکار ہوگا، تب تک آپ اپنی جو تیاری ہے وہ بھی کر لیں۔ اور پھر اس طرح جو سلمان صفدر صاحب کے دلائل کا سلسلہ تھا وہ جاری رہا، اور انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کی جانب سے کال اپ نوٹس جب موصول ہوا تو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ ایف آئی اے کو 7 ماہ بعد یاد آیا اور کال اپ نوٹس بھیج دیا۔ یعنی جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں، اگر آپ تھوڑی بہت اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایف آئی آر اور جو وقوع ہوتا ہے اس میں عموماً تاخیر نہیں کی جاتی، جیسے ہی وقوع ہوتا ہے اس کے چند منٹ یا ایون کہ 1-2 گھنٹے کا بھی جو وقت ہوتا ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ اس کو قانون شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا فائدہ پھر بعد میں ملزم کو پہنچتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے معاملے میں 7 ماہ بعد کال اپ نوٹس بھیجا گیا، اور انہوں نے مزید کہا کہ درخواست گزار کو ایف آئی اے کی نیت کا اندازہ تھا، اسی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ سائفر کیس میں مقدمہ 15 اگست 2023 کو درج کیا گیا اور یہ تقریباً 17 ماہ بنتے ہیں، کیونکہ 8 مارچ 2022 کو یہ سائفر پاکستان آیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کے جو دیگر اراکین تھے، سیاسی رہنما تھے، انہوں نے اس کے اوپر ساری جو گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد 27 مارچ 2022 کو عمران خان نے اسلام آباد میں ایک جلسے کے دوران ایک سائفر یا ایک کاغذ لہرایا تھا اور کہا تھا کہ اس طرح کا ایک سائفر آیا جس میں وزیر اعظم عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کا کہا گیا ہے۔ اور انہوں نے آگے کہا کہ پولیس اور ایف آئی اے یا نیب کے پاس مقدمہ درج کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سیکرٹری وزارت داخلہ یوسف نسیم کھوکھر کی مدعیت میں ایف آئی اے میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی اے سیکرٹری داخلہ کی وزارت اور ادارہ ہے، اور وہ بالکل درست بات ہے کہ جو مدعی ہیں وہ سیکرٹری داخلہ تھے، اگرچہ سیکرٹری داخلہ یا وزارت داخلہ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا تھا، کیونکہ سائفر وزارت خارجہ میں آیا تھا تو مدعی اصولی طور پہ یا قانونی طور پہ وزارت خارجہ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وزارت خارجہ نے تو اس حوالے سے کچھ کہا ہی نہیں، کچھ ایسا شکوہ بھی نہیں کیا کہ ان کا سائفر کہیں گم ہوا یا اس کا مس یوز ہوا یا اس کو جو ہے وہ وزیر اعظم اپنے ساتھ لے گئے۔ ایسا کوئی الزام جو ہے وہ وزارت خارجہ کی جانب سے نہیں لگایا گیا، اور نہ ہی وزارت خارجہ نے کسی جگہ پر یہ کہا کہ ان کے جو آفیشیل پروٹوکولز ہیں سائفر کے حوالے سے ان کو کہیں کسی جگہ پر وائلیٹ کیا گیا یا ان کی کوئی خلاف ورزی کی گئی۔ اور یہی بات بیرسٹر سلمان صفدر نے اس کیس میں کہی، اور انہوں نے کہا کہ ایک تو سیکرٹری داخلہ اس میں فریق تھے، مدعی تھے، اور سیکرٹری داخلہ کے متحد ایک ادارہ تھا ایف آئی اے، اور اس ایف آئی اے میں وہ مقدمہ درج کروایا گیا، اور اس ایف آئی اے نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف یہ ساری کارروائی کی، تحقیقات کی، وہ جو ملزمان تھے ان کو گواہ بنایا گیا۔ ایک ملزم اسد عمر کو اس میں بالکل ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ اور مزید آگے بیرسٹر سلمان صفدر کہتے ہیں
کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹس افشاں کی۔ مقدمہ میں کہا گیا کہ سائفر کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ سائفر کی آمد اور غلط استعمال سے متعلق انکوائری کی گئی، اور ساری انکوائری مدعی جو ہیں وہ سیکرٹری داخلہ ان کے متحد ادارہ ایف آئی اے کر رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وزارت داخلہ کا کتنا زیادہ انفلوئنس ہوگا ایف آئی اے کے اوپر، یا جو اس کیس کے تفتیشی تھے یا جو دیگر افسران تھے جو اس میں سارے انکوائری کر رہے تھے، تحقیقات کر رہے تھے، اس کے اوپر جو ان کا بگ باس ہے یعنی سیکرٹری داخلہ، وہ براہ راست اس کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 28 مارچ 2022 کو بنی گالہ میٹنگ کو سازش قرار دیا گیا، اور آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 28 مارچ 2022 کو بنی گالہ میں ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ سائفر کو سیاسی یا ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، جبکہ عمران خان صاحب نے 27 مارچ 2022 کو یعنی ایک دن پہلے ہی اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کے دوران وہ سائفر جو ہے وہ اس کو لہرایا تھا۔ تو یعنی وقوعہ پہلے ہو گیا، اور اس کے خلاف جو منصوبہ بندی جس کو کہا جا رہا ہے یا سازش کہا جا رہا ہے، وہ ایک روز بعد 28 مارچ کو بنی گالہ میں کی گئی۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بھونڈے جو ہیں وہ فیکٹس اس کیس کے رکھے گئے، اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، بس جو شاید ان کو حکم دیا گیا اسی طرح ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے لے کر ان کو چلا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سائفر کی آمد کے 17 ماہ بعد مقدمہ درج کیا گیا، یعنی 8 مارچ 2022 کو سائفر آیا اور 15 اگست 2023 کو یہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا پھر وہ جو ایف آئی آر تھی یا مقدمہ تھا اس کی جو متن تھا وہ انہوں نے پڑھ کے سنایا، اور انہوں نے کہا کہ سائفر کیس میں 25 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو بھی گواہ بنایا گیا، حالانکہ ابتدائی طور پر اعظم خان جو ہے وہ اس میں ملزم تھے۔ اور اس میں مزید انہوں نے سلمان صفدر نے کہا کہ وزارت خارجہ کا دستاویز تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ غلط اور سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کیس میں مدعی یوسف نسیم کھوکھر سیکرٹری داخلہ بنے۔ یہ کیس تو وزارت خارجہ کا تھا، اور شکایت کنندہ وزارت خارجہ کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہی بات جو میں نے آپ کے ساتھ کی۔ اور سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا ایف آئی اے نے بیان ریکارڈ کیا، اور جس وقت ایف آئی اے نے یہ بیان ریکارڈ کیا اس وقت اعظم خان تقریباً 1 ماہ سے لاپتہ تھے۔ ان کی فیملی نے ان کی گمشدگی کے خلاف درخواست دائر کی ہوئی تھی، اور پھر اچانک وہ ایک دن ایف آئی اے میں پیش ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنا 161 کا اور پھر اسی دن مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان بھی ریکارڈ کروا دیتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوئیں جب وہ لاپتہ تھے، اور پولیس اور جو دیگر ریاستی ادارے تھے وہ ان کی برآمدگی کے لیے یا ان کو جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے کوششیں بھی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بیرسٹر سلمان صفدر مزید کہتے ہیں کہ ایف آئی اے نے اپنے ہی ملزم کا سٹیٹس ملزم سے تبدیل کر کے گواہ کر دیا۔ جس روز 161 کا بیان ریکارڈ ہوا اسی روز مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان ریکارڈ ہوا۔ اس کو وعدہ معاف گواہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، اعظم خان اور اسد عمر کو ملزم بنایا گیا، بعد میں اسد عمر کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، اور جو اعظم خان تھے ان کو گواہ بنانے کی جو ہے وہ ایک بھونڈی کوشش کی گئی۔ اسد عمر نے درخواست ضمانت دی، زیر التوا رہی اور پھر واپس لے لی گئی۔ 164 کے بیان مجسٹریٹ کے سامنے اعظم خان کے ریکارڈ ہوئے۔ کیا جو اس موقع پر جو جج تھے میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے کہا کیا 164 کے بیان کے لیے مواد سارا پورا تھا، یعنی جو ایک قانونی تقاضے ہوتے ہیں کیا وہ پورے کیے گئے؟ اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ میری نظر میں تمام تر جو مواد یا قانونی تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ اسد عمر اور اعظم خان کو تو خانوں میں بھی نہیں ڈالا گیا۔ ایف آئی آر کہتی ہے کہ اعظم خان ملزم ہے، چلان کہتا ہے کہ وہ گواہ ہے۔ کسی ملزم کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا ایک پورا طریقہ کار قانون میں موجود ہے۔ اس پر جو جج تھے میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان پر جرح ہوئی، جس پر سلمان صفدر نے یہ کہا کہ ہم نے نہیں کی، بلکہ جو سرکاری وکیل تعینات کیا گیا تھا اس کی جانب سے، یعنی حضرت یونس وہ وکیل تھے جنہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ جرح کی۔ جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پھر سوال کیا کہ ڈیفنس کونسل نے اعظم خان کے مبینہ اغوا سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا، جس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ جواب دیا کہ نہیں، ایسا کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے اس موقع پہ یہ آبزرویشن دی کہ اگر کسی کو ڈیفنس کونسل مقرر کیا جاتا ہے تو اس کی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ آگے مزید میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ کیسے بھنڈ مارے گئے اور کیسے
اس میں جو ہے وہ جول رکھے گئے، اور مقصد صرف یہ تھا کہ عام انتخابات سے پہلے عمران خان کو سزا ہو، ان کا ووٹر کو جو ہے ان کی ہمت توڑی جائے، ان کو بدل کیا جائے تاکہ وہ 8 فروری کو عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہ نکلے، اور اس طرح دھاندلی کا جو ایک منصوبہ تھا اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ انہوں نے جو وکیل چیف جسٹس انہوں نے کہا، پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ کہا کہ کیا اسٹیٹ کونسل نے تمام حقائق جاننے کے باوجود بھی اس سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا، جس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ ڈیفنس کونسل نے 48 گھنٹوں میں 21 گواہوں پر جرح مکمل کی۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ ڈیفنس کونسل مقرر کرنے کے لیے کوئی عدالتی آرڈر کیا گیا، جس پر وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ سکندر ذوالقرنین صاحب ایک دن پیش نہیں ہوئے اور سرکاری وکیل مقرر کر دیے گئے۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل الیکشن کمپین کی وجہ سے پیش نہ ہو سکے تھے، اور اس طرح ان کی جگہ بھی سرکاری وکیل کو جو ہے وہ وکیل وہ ان کو اس کو مقرر کیا گیا، اور پھر سرکاری وکلا نے ہی سرکاری گواہوں کے اوپر سرکار کے بنائے ہوئے مقدمے میں وہ ساری جو کاروائی تھی، وہ جرح تھی، وہ ایک بھونڈے انداز میں مکمل کی، اور اس طرح یہ سارا کیس جو ہے یہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف بنایا گیا، اور ان کو اس میں سزا سنائی گئی۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ سارا جو معاملہ تھا، یہ کرنے کا مقصد وہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ عمران خان کے ووٹر اور ان کے سپورٹر کی ہمت توڑنی تھی، ان کو بدل کرنا تھا، اور یہ باور کرانا تھا کہ عمران خان کے اوپر ہم نے ریڈ لائن لگا دیا ہے، کراس لگا دیا ہے، اب عمران خان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے، اور لوگ ہمت ان کی ٹوٹ جائے، وہ گھروں میں بیٹھ جائیں اور عام انتخابات میں ووٹ نہ ڈالیں۔ اس کے بعد یہ دلائل جو ہے وہ ابھی مزید اس میں جاری تھے کہ پیپر بک والا معاملہ جو ہے وہ درمیان میں آیا، اور جو جج تھے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام ایف آئی آر نہیں ہے، یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ کسی یعنی سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے خلاف سائفر کیس اس طرح بنایا گیا ہو، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی کیس ہمیں نہیں ملتا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ اس اپیل کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو تو اس کیس کے میرٹس ہیں، جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کیس کو کس انداز میں چلایا گیا۔ مجھے آئندہ سماعت پر دلائل مکمل کرنے کے لیے 1.5 سے 2 گھنٹوں کا وقت درکار ہوگا، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اس کیس کو اتنا آسان نہ لیں اور آئندہ سماعت پر مکمل تیاری کے ساتھ آئیں، ہم اتنی آسانی سے آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، یہ اسپیشل قانون ہے اور آپ نے اس میں ہماری معاونت کرنی ہے۔ یہ کہنا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کا، جس کے بعد عدالت نے توشہ خانہ کیس اور سائفر کیس دونوں مقدمات میں اپیلوں پر جو مزید کاروائی ہے وہ 11 مارچ تک ملتوی کر دی۔ تو یہاں سے آپ انہیں ساری تفصیلات دیکھی سنی، تو یہ وہ چیزیں تھیں جس میں بہت زیادہ جھول تھے اور بہت زیادہ نقائص موجود تھے، اور وہی ساری چیزیں اب یہاں ایپلیٹ فورم پر آ کر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی فیور میں جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے جھول چھوڑے گئے، تمبو کو تروپے لگانے کی کوشش کی گئی اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اب وہ سارے جو وہ خامیاں ہیں، وہ سکم ہیں، وہ جو قانونی تقاضے پورے کیے جانے ضروری تھے وہ نامکمل چھوڑے گئے، اور اس کا فائدہ اب ایپلیٹ فورم پر آپ دیکھیں گے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ہوگا۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان اور بشرا بی بی کو بھی اسی طرح فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کیس میں بھی انتہائی بھونڈے انداز میں یہ ساری کارروائی مکمل کی گئی، اور جیسے توشہ خانہ ٹرائل کورٹ میں عمران خان کے فیصلے کو میں ان کو ریلیف ملا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی ان کو عدالتوں سے ریلیف اس صورت میں ملے گا کیونکہ وہ اس کے حقدار تھے اور قانون کے مطابق ان کو یہ انصاف یا یہ ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ یہ کچھ تفصیلات تھی جو اس کیس کی میں نے سوچا کہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ تجزیہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا، لیکن یہ ساری تفصیلات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو اس کیس کی کارروائی کا اندازہ ہو، اس کے اندر کیا کارروائی ہوئی، کیا حکم تھے، کیا نکات اٹھائے گئے، کیا دلائل دیے گئے، کیا میرٹس تھے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کا اور شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو اس پورے کیس کا جو ایک پس منظر ہے وہ بھی سمجھ آئے اور کارروائی کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جا سکے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہو، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔